أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آج کا درس ہے الخوف من الشرك. شرک سے ڈرنا، خوف رکھنا. یہ شرک گناہوں میں سے ہے جس سے کلی طور پر ڈرنا اور خوف کھانا ضروری ہے. شرک کیا ہے؟ شرک بڑا مشہور لفظ ہے، بارہا سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادت و بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جیسے عبادت و بندگی کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اب یہ عقیدہ ہو کہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ساجدہ ٹھہرانا. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، بیٹا بیٹی دیتا ہے. کسی ولی کوئی پیر بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ شرک کی صفات ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. غرض کی علم کے اندر شرک کرنا. ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہر جگہ موجود ہے. یہی عقیدہ کسی اور مخلوق کے بارے میں یا کسی اور کے لیے رکھنا کہ وہ اپنی علم کی بنیاد پر ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، یہ شرک کی علم. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، ساجدار ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے. قرآن و احادیث میں اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے. یہ شرک سب سے بڑا گناہ. مشہور روایت ہے حدیث راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا. پیدا اللہ کرتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، ساری ضروریات کی تکمیل اللہ کرتا ہے، حتیٰ کہ سانسوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے باوجود کسی اور کو شریک و ساجدار ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ. تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. صاحب کتاب نے جو دلائل یہاں دیے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ نساء کی وہ مشہور ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنا دیا، اصول بنا دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ اور گناہ ہیں، اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، یعنی اس کی مشیت پر. ایسا نہیں ہے کہ معاف ہی کر دے، اس کی مشیت پر، اس کی چاہت پر ہے. اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو. کیونکہ اس کے یہاں ایک نظام یہ بھی ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ جو مطیع فرما بردار ہے ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جو مجرم ہے ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا. تو مجرموں کو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن مشرک کے بارے میں یہ طے ہے کہ اگر کسی آدمی کی وفات شرک پر ہوئی ہے، موت شرک پر ہوئی ہے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا.
یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ریاکاری کی جائے، دکھاوا، یعنی جو کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے وہ ہم بندوں کے لیے بھی کریں، یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک۔ مثلا ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ صرف اللہ کے لیے پڑھیں، اور کہیں یہ ہو جائے ہمارے اور آپ کے دل میں کہ فلاں صاحب کی جان لیا کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یا محلے کے لوگ بھی سمجھے کہ نہیں میں روزے سے، ان کا بھی مقصود ہو کہ وہ بھی دیکھیں، تو یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ویسے وہ نماز وغیرہ کے بارے میں ہے، بلکہ ویل سنائی گئی ہے کہ جو لوگ نماز دکھاوا کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ نمازی، یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، کہ وہ چیز جس سے میں تم پر خوف کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ قالوا الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ ریاکاری دکھاوا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نہ پسند کرے تو کوئی بات نہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پر پیش کی گئی، آپ نے پسند نہیں کیا، نظر انداز کر دیا، تو یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، کسی چیز کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ بعض ناپسندیدگی اللہ تعالیٰ کی یہ بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیتی، جیسے وہ مشہور روایت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک مجاہد آدمی کو لایا جائے گا، ایک شہید آدمی کو لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا اور پوچھے گا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، تم نے کیا کیا؟ کہے گا تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم یہ سب اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھ کو بہادر کہا جائے، شہید کہا جائے۔ قد قیلا، دنیا میں تجھے کہا گیا، یعنی دکھاوا تھا تیرے اندر، ریاکاری تھی، دنیا کو جتلانے کے لیے تم نے یہ کیا۔ ایسے ہی ایک سخی بیاض کے بارے میں، ایسے ہی ایک عالم دین کے بارے میں، قاری کے بارے میں، حافظ کے بارے میں، اور جب تینوں کے بارے میں اللہ خود رد کرے گا کہ تم نے دکھانے کے لیے کیا، تو جانتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، یہ حدیث پکوا دیتی ہے کہ کبھی کبھی سوچو کہ سب کچھ کرنے کے بعد فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جائے، فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، یہ ہوتا اُدْخِلَ، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور ایک اُلْقِيَ، جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر ابھی مسجد کے گیٹ کے سامنے کوئی جانور مر جائے تو کوئی بھی ہم میں سے ہمت نہیں کرتا کہ اس کو کھینچ کر کے اٹھا کر کے پھینک دے، ایک نفرت سی ہوتی ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے، جیسے کوئی چوہا، بلی، کوئی جانور مرا ہو، اٹھا کر کے آدمی نفرت سے پھینک دیتا ہے، ایسے ہی لوگ بھی پھینک دیے جائیں گے جن کے یہاں ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ مطلب ریاکاری دکھاوا کا صرف یہی عمل ہو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اتنا بڑا جو نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کی طرف سے سزا بھی دی، تو ریاکاری دکھاوا بھی شرک ہے، بچے شرک اصغر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث انہوں نے یہاں پیش کی ہے جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرا کہ مرتے وقت وفات کے وقت وہ مشرک تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجیدار ٹھہراتا تھا، دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو مشرک کے بارے میں احادیث کے ذخیرے میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت انہوں نے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ، اور جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا عیسوی کو بہی اس کے ساتھ شرک کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو شرک کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، جہاں شرک کا معمولی شائبہ ہو، بلاوت ہو، جیسا ہو، ان تمام جگہوں سے بچنا چاہیے۔ آگے انہوں نے کسی سبق میں بیان کیا، ہم لوگ پڑھے تھے تو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں صرف اتنا کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی اچھل پڑے، کہا اتجعلنی للہ ندا، جب اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ کہا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہہ نہیں دیتے ہیں کہ آپ جو چاہیں، آپ جو چاہیں تو یہ چیز ہو جائے، تو تھوڑا سا یہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کے چاہنے کے بعد اگر آپ ہی کچھ مدد کرنے چاہ لیں تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ پہلے اللہ کی مشیت، اس میں پھر لگا کریں گے، ورنہ ڈائریکٹ اگر کہیں اگر آپ چاہ لیں تو یہ شرک ہو جاتا۔ تو جب کہا گیا اللہ کے نبی سے کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی نے کہا نہیں یہ غلط ہے، تم نے مجھے اللہ کا شریک و ساجیدار ٹھہرا دیا۔ نہیں، جب کہنا ہو تو یہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اللہ جو چاہے پھر فلاں جو چاہے۔ پہلے اللہ کی معصیت، اس میں پھر لگا کر کے پھر بندے کے بارے میں کہا جائے، یعنی اتنا کہنا بھی پیارے نبی کو گوارا نہیں تھا، اس میں شرک کا دروازہ کھلتا ہو۔ تو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے گویا۔ اور وہ سورہ لقمان کی آیت جس میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم۔ اور اسی کے نیچے جو آیات ہیں آپ ان آیات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی شرک کے بعد والدین کے ساتھ اس کی سلوک کا بیچ میں لا کر کے والدین کے بارے میں بیان کیا۔ والدین کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ والدین کی اطاعت مقدم، ان کی بات مانی جائے گی۔ شاید کسی درس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر والدین خاص کر باپ اگر کہہ دے اپنے بیٹے سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا پڑے گا، وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا درجہ ہے والدین کا۔ لیکن اگر یہی والدین شرک کے لیے کہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کی نافرمانی کر دینا، لیکن شرک نہ کرنا۔ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے کہ کسی بھی صورت میں والدین کو اف تک نہ کہنا، سراپا ان کی بات کو تسلیم کر لینا،
لیکن شرک کے معاملے میں والدین کی بھی نافرمانی کی جائے گی. والدین اگر شرک کے لیے کہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان دونوں کی اطاعت مت کرنا، ان دونوں کی بات مت ماننا شرک کے حوالے سے. آگے اللہ نے بیان کیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات ان کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرنا، لیکن شرک میں سمجھوتا نہیں کرنا. اس سلسلے میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، جبکہ بعض محدثین نے ان پر اختلاف کیا ہے. حدیث کی راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ بعشر کلمات، اللہ کے نبی نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا آگ میں جلا دیے جاؤ، قتل ہو جانا گوارا کر لینا، آگ میں جلا دیا جانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اگر وَإِن قُتِلْتَ کو عربی گرامر کے اعتبار سے اگر باب تفعیل سے پڑھے تو وَإِن قُتِلْتَ اس کے معنی ہوگا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، گوارا کر لینا. ایک بار میں مار دینا ان کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا آگ میں جلا دیے جاؤ، یہ گوارا کر لینا، لیکن شرک نہ کرنا. یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کے عظیم گناہ سے کلی طور پر مکمل طور سے محفوظ رکھے.